نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما کیا میں اللہ کے سوا کوئی تلاش کر لوں فیصلہ کرنے والا وهو الذی اور وہی ہے اللہ انزل الیکم الکتاب جس نے نازل کی آپ کی طرف کتاب مفصلہ تفصیلی والذین آتیناہم الکتاب اور جن لوگوں کو ہم نے عطا کی ہے کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک وہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ فلا تکونن من الممترین بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے وتمت کلمۃ ربک اور مکمل ہو گیا تیرے رب کا فیصلہ صدقا و عدلا سچائی اور انصاف کے اعتبار سے لا مبدل لکلماتی نہیں کوئی تبدیل کر سکتا اللہ کے فیصلوں کو وهو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے مخالفین مختلف اوقات میں مختلف مشوروں کے ساتھ اور مختلف فرمائشوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے اور اپنے ذہن کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کبھی کہتے کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کچھ آپ ہماری مان لو کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں کچھ دن ہم آپ کے خدا کو اللہ کو سجدہ کر لیا کریں گے کچھ دن آپ ہمارے بتوں کے سامنے نعوذ باللہ جھک جایا کرو یہ اپنے ذہن کے مطابق وہ آتے خیر خواہی کرتے ہوئے کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں جیسے آج بہت سے جاہل قسم کے لوگ علماء کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں نماز آتی نہیں اپنے امام کو بتلا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کر لو اور ایسے کر لو اور اس کی اور واضح مثال یہ ہے کہ آج کے دنیا دار جن کو دین کی کوئی معلومات نہیں کوئی عطا پتہ نہیں وہ بھی مدارس کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں ان کے نصاب تعلیم کے بارے میں ان کے نظام تعلیم کے بارے میں تو ایسے ہی یہ ایک دفعہ آ گئے مخالفین اور کہنے کیا لگے کہ دیکھو جب سے آپ آئے ہیں یہ ہمارے درمیان اختلاف شروع ہو گیا ہے کوئی اس کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا چنانچہ ایسے کرتے ہیں اس حل کے لیے کوئی آدمی تلاش کرتے ہیں کوئی تیسرا ثالث بنا لیتے ہیں جب جو وہ فیصلہ کرے ہمیں بھی وہ قبول ہوگا اور آپ بھی اس کو قبول کریں گے تیسرا بندہ درمیان میں ڈالتے ہیں اور یہ روز روز کے جھگڑے اس کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے اس پہ اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ آپ ان کو یوں کہیں کہ افغیر اللہ ابتغی حکما کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بنا لوں منصف اور حکم بنا لوں وہ احکم الحاکمین ہے جہانوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو حکم اور فیصلہ کرنے والا بنا لوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے
حالانکہ اللہ وہ ہے انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے نازل کی آپ کی طرف کتاب تفصیلی، ہر چیز قرآن پاک کے اصولوں کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک نے تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ بعض دفعہ تو ہمیں براہ راست وہ چیز مل جاتی ہے، بعض دفعہ مستنبط کرنی پڑتی ہے، اس میں غوطے لگانے پڑتے ہیں، جو حضرات فقہاء کرام کا کام ہے، مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن عظیم الشان میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور ہر آدمی کی حالت موجود ہے۔ جو آدمی جس زمانے کے اندر بھی ہو، اگر وہ اپنی حالت دیکھنا چاہے تو قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں اس کی حالت موجود ہوگی، ضرور مثال موجود ہوگی۔ ایک ایسی موجز کتاب ہے، اور وہ اللہ جس نے آپ کی طرف کتاب اتاری تفصیلی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اس کے مخلوق کے نام ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو حق اور سچ ہے۔ چنانچہ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیے۔ اللہ کے محبوب تو نہیں شک کر سکتے تھے، آپ کو بتلا کے امت کو سنایا گیا ہے کہ تمہیں قرآن پاک پہ قطعی یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور آپ کے رب کے فیصلے مکمل ہو چکے، صدق کے اعتبار سے بھی اور عدل کے اعتبار سے بھی۔ قرآن پاک میں جتنی چیزیں ہیں وہ فیصلہ کن ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا مبدل لکلمات، جو قرآن پاک نے بیان کر دیا اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو فیصلہ ہے، جو قانون ہے، اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قرآن پاک کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگوں نے کوشش کی اس کا مقابلہ کرنے کی، اس کو تبدیلی کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی۔ نہ قرآن پاک کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ خود ہی کر رہے ہیں، اور جو قرآن پاک کے اندر چیزیں بیان کر دی ہیں، انسانیت کی تحقیقات جتنی بلندی پہ چلی جائیں وہ قرآن پاک کی کسی تحقیق کا توڑ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن پاک کی تحقیق کے مطابق نہیں، تو ہم کہیں گے کہ ابھی ان کی تحقیق ناقص ہے۔ جب تحقیق مکمل ہو جائے گی، ریسرچ مکمل ہو جائے گی، وہ قرآن پاک کے تابع ہوگی۔ اس کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں 1400-1500 سال ہو گئے، لوگ غوطے پہ غوطے لگا رہے ہیں، اس کے موتی نکال رہے ہیں، علوم و معارف اس کے حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جوں جوں زمانہ گزرتا ہے اس کے انوارات میں، اس کے علوم و معارف میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ تو اس میں انسان کو اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے، قرآن پاک کے علوم و معارف کو حاصل کرنا چاہیے۔ جو آدمی قرآن پاک کے احکام کے ماننے میں لگا ہوا ہے، اللہ کو پکارنے میں لگا ہوا ہے، لا الہ شان ہو، سب کی سنتے بھی ہیں، ہر ایک کو جانتے بھی ہیں۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔